ندیم نے نیزہ ہوا میں لہرایا، 92 میٹر سے دور گرایا۔ ارشد ندیم نے جو کہا وہ کر دکھایا، اولمپک گولڈ میڈل پایا، اولمپک کا ریکارڈ بنایا، سب ہلالی پرچم لہرایا، سجدہ شکر بھی بچا لایا، خوشی سے رویا اور رلایا۔ پاکستانی اسٹار ایتھلیٹ نے 40 سال بعد اولمپک گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ 92.97 میٹر دور نیزہ پھینک کر نیا اولمپک ریکارڈ بھی بنا دیا۔ ارشد ندیم انفرادی طور پر گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی۔ ایک نیوز کی قومی ہیرو ارشد ندیم کو مبارکباد۔ پیرس اولمپکس کی گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم آج وطن واپس پہنچیں گے۔ ارشد ندیم پیرس سے براستہ ترکی رات 1 بجے لاہور پہنچیں گے۔ ارشد ندیم کے فقید المثال استقبال کی تیاریاں پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن اور ایتھلیٹک فیڈریشن سمیت مختلف حکومتی ادارے اور عوام قومی ہیرو ارشد ندیم کا والہانہ استقبال کریں گے۔ ارشد ندیم کا کہنا ہے انہیں وزیر اعظم ہاؤس سے مبارکباد کا فون آیا، کہا گیا کہ آپ کا شاندار استقبال ہوگا۔ ارشد ندیم کی کامیابی کی عالمی میڈیا پر چرچے، امریکہ، برطانیہ سمیت دنیا بھر کے میڈیا کے ارشد ندیم کے لیے ستائشی جملے۔ ارشد ندیم کی کھیل سے محبت اور مہارت کو سراہا گیا۔ عالمی میڈیا نے لکھا، ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت کر نئی تاریخ رقم کر دی۔ ارشد ندیم کی پیرس اولمپکس میں شاندار کارکردگی، ایک نیوز کی خصوصی کوریج۔ قومی ہیرو کی والدہ، والد، اہلیہ، بچے اور بہن بھائی خوشی سے سرشار، کہا ہماری خوشی کا کوئی عالم نہیں ہے، اللہ نے دعائیں قبول کی، بیٹے نے ملک کا نام روشن کر دیا، پاکستان کے جھنڈے کو سر بلند کیا۔ ارشد ندیم کی جیت پر ملک بھر میں جشن، لوگوں نے مٹھائی تقسیم کی، پرستاروں کے بھنگڑے، عوام کا ارشد ندیم کو خراج تحسین۔ دعائیں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی میرا بیٹا کامیاب ہوا اور اس نے میڈل جیتا اور میڈل جیت کے پاکستان کا نام روشن کیا۔ 40 سال بعد اولمپکس میں سونے کا تمغہ، حکمرانوں نے ارشد ندیم کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ارشد ندیم کے لیے 10 کروڑ روپے انعام کا اعلان۔ مریم نواز کہتی ہیں جشن آزادی پر ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر قوم کو تحفہ دیا۔ وزیر اعلیٰ کا میاں چنو میں ارشد ندیم کے نام سے اسپورٹ سٹی بنانے کا بھی اعلان۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کا چیمپئن ایتھلیٹ کے لیے 20 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ سندھ حکومت نے ارشد ندیم کے لیے 5 کروڑ روپے انعام کا اعلان کر دیا۔ گورنر کامران ٹیسوری کا 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ الحمدللہ کیپیسٹی تھی تھرو کی اور بھی اچھی کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بیسٹ تھرو کروائی۔ سہولیات دی جائے تو مزید اعزازات جیت سکتا ہوں، اولمپک چیمپئن ایتھلیٹ ارشد ندیم کی ایک نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہتے ہیں فتح کے پیچھے پوری قوم کی دعائیں تھیں، کوچز سمیت ان کی پوری ٹیم نے محنت کی۔ اگلا ہدف ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ہے، ملک میں ایتھلیٹس کے لیے الگ سے اسٹیڈیم ہونا چاہیے۔ ارشد ندیم نے پیرس میں کامیابی کے بعد گولڈ میڈل کو قوم کے لیے جشن آزادی کا تحفہ قرار دیا، کہا وہ ردم میں تھے، گولڈ میڈل جیتنے کا یقین تھا، پوری قوم نے دعائیں کی، اپنی اور نیرج چوپڑا کی کارکردگی پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ارشد ندیم کو مبارکباد، کہتے ہیں ارشد ندیم پر سب کو فخر ہے، ہاکی، کرکٹ اور دیگر کھیلوں کو فروغ دینا ہوگا۔ وزیر اعظم نے ارشد ندیم کا مقابلہ ٹی وی پر دیکھا، کامیابی پر کھڑے ہو کر پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگایا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، سینیٹر شبلی فراز کی بھی ارشد ندیم کو مبارکباد۔ قومی اسمبلی میں اسٹار ایتھلیٹ کو خراج تحسین کے لیے قرارداد منظور، ارشد ندیم کو اعلیٰ ترین سول اعزاز دینے کی سفارش۔ یہ ایوان پاکستان کے فرزند ارشد ندیم کو پاکستان کا پرچم پیرس اولمپکس 2024 میں بلند کرنے اور 40 سال بعد پاکستان کو گولڈ میڈل کا حقدار بنوانے پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر تاریخ میں نام روشن کر دیا۔ عسکری قیادت کی قومی ایتھلیٹ کی جیت پر قوم کو مبارکباد۔ ISPR کے مطابق شاندار کامیابی ارشد ندیم کی لگن اور محنت کا ثبوت ہے۔ قومی ایتھلیٹ نے عوام کو بے پناہ فخر اور خوشی دی۔ ارشد ندیم کی فتح پوری قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ ارشد ندیم کی طرح عدلیہ نے بھی ورلڈ ریکارڈ توڑ دیے۔ عدلیہ کا ادارہ اتنا قابل ہے وہ ڈیم بھی بنا سکتا ہے۔ ہماری عدلیہ مہنگائی کا خاتمہ، سموسے اور ٹماٹر کی قیمتیں بھی طے کر سکتی ہے۔ بلاول بھٹو قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب کر رہے تھے، کہا اداروں کے درمیان
فاصلہ نظر آ رہا ہے۔ ایک ادارہ بار بار پارلیمنٹ میں مداخلت کرتا ہے۔ اداروں کے درمیان بحران کی وجہ اب کیا ہے؟ بلاول کا تقریب میں مداخلت پر اپوزیشن لیڈر کے ساتھ تلخ جملوں کا تبادلہ۔ بولے کیا بلہ انہوں نے چھینا تھا؟ عدالت نے کہا تھا پی ٹی آئی نے پارٹی الیکشن میں دھاندلی کی۔ عدالتی فیصلے نے مردہ سیاسی جماعت کو زندہ کیا۔ قومی اسمبلی کا ایوان لفظی نیزہ بازی کا میدان، بلاول بھٹو نے طنز کے نیزے برسا دیے۔ عمر ایوب بھی خم ٹھونک کر سامنے آ گئے۔ بولے بلاول بھٹو نے تقریر شاید پریڈ گراؤنڈ سے ہدایت پر کی، وہ بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن سعودی مہمان آئے ہوئے ہیں۔ محمود جگزئی نے کہا کمزور نہیں مگر افسوس ہم میں اتفاق نہیں۔ مصطفیٰ کمال کا بلاول بھٹو کی باتوں سے اتفاق۔ فضل الرحمان بولے اپنی کمزوریاں خود دور کرنی ہیں۔ جرنیلوں اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سنبھال لیا ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا اٹارنی جنرل آپ کو علم ہی نہیں کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں۔ سیکرٹری کابینہ کی جانب سے وزیر اعظم کو صاحب کہنے پر بھی چیف جسٹس برہم بولے، غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، وزیر اعظم صاحب نہیں ہوتا، شہباز شریف صاحب کہیں تو سمجھ آتی ہے۔ سپریم کورٹ نے ماگرا ہلز نیشنل پارک کی وزارت داخلہ کو منتقلی پر حکومت سے جواب مانگ لیا۔ وزیر اعظم کے دورہ کراچی کے بعد حکومت کی گورنر سندھ کو تبدیل کرنے کی تیاری۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں گورنر سندھ کی تبدیلی کے لیے معاملات طے۔ نون لیگ نے اپنا گورنر لگانے کے لیے اتحادی جماعت کو قائل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کے رہنما اور سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن سندھ کے نئے گورنر ہوں گے۔ پاک چین دوستی کو کاروباری روابط میں بدلنا ہے۔ آئی ٹی، زراعت اور دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ وزیر اعظم کی کراچی میں بین الاقوامی کمپنیوں کے نمائندوں سے بات چیت۔ شہباز شریف کا دوسری بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش سے خطاب میں برآمد کنندگان کو سہولیات دینے کا اعلان۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات ہوئی۔ سیاسی، سماجی اور معاشی امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف سے ترک وزیر اور سرمایہ کاروں کی بھی ملاقات۔ دو طرفہ تجارت 5 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ جنرل عاصم منیر اور ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کا پاک سعودی تعلقات پر اظہار اطمینان۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سالاروں نے کہا امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورہ پاکستان کے عوام کے لیے باعث فخر ہے۔ صلاح بن محمد نے پاکستان کو مسلم دنیا میں اہم مقام کا حامل قرار دیا۔ حکومت سے معاہدہ ہو گیا، بجلی بلوں میں ریلیف دینا پڑے گا۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کی بھرمار قبول نہیں۔ حکومت نے آئی ایم ایف دباؤ کا ذکر کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں 45 دنوں میں ٹیکسوں کے معاملے کو دیکھا جائے گا۔ معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا تو ہڑتال اور بجلی بل جمع نہ کرانے کی کال دے سکتے ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا شعبہ توانائی کے مسائل حل کریں گے۔ تمام آئی پی پیز کا جائزہ لے رہے ہیں، چند ہفتے میں عوام کو خوشخبریاں دیں گے۔ سترہ لاکھ سے زائد آبادی والے اکلوتا ڈسٹرکٹ اسپتال، کیسے ہوگا عوام کا علاج؟ پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں، کیسے نہ ہو لوگ بیمار؟ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، گلی کوچوں میں گندگی، سیوریج کا نظام بھی خراب۔ ایک نیوز بنا چکوال کی آواز، دکھائیں گے پنجاب کے اہم شہر کے مسائل صرف ایک نیوز پر دن بھر مختلف بلیٹنز میں۔ جنگلی بندر شہر کے اندر، سیالکوٹ میں نالے کے بہاؤ میں بہہ کر آنے والا جنگلی بندر شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا۔ جنگلی بندر نے شیوالا تیجا سنگھ مندر کے ملحقہ علاقے کو مسکن بنا لیا۔ بندر کی مختلف گھروں کے چھتوں پر آنیاں جاریاں، شہریوں کی ضلع انتظامیہ اور وائلڈ لائف حکام سے جنگلی بندر سے نجات دلانے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں جنگلی بندر سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔